میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ حضرت ابو عثمان النہدی مشہور تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسلسل 7 روز تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان ہوا۔ آپ کی اہلیہ اور آپ کے خادم رات کے 3 حصے کرتے، ایک نماز پڑھتا پھر وہ سو جاتا، دوسرا اٹھتا اس کے بعد پھر تیسرا جاگتا۔ میں نے کہا آپ روزے کس طرح رکھتے؟ فرمایا مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں تاکہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میرے لیے پورے مہینے کا اجر ثابت ہو جائے۔ مزید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات میں تھا کہ ہر روز 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ غور کریں، رات 9 گھنٹے کی ہے، 3 حصے کر لیں اور ایک حصہ اس میں تلاوت ہے، 3 گھنٹے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ مثال دی تو روزانہ اگر کوئی اس طرح اپنی تقسیم کرے اور 3 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہاں تو 3 منٹ تلاوت کرنے کی نہیں۔ اب غور تو کریں میٹھے اسلام، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب غور کریں، ہمارے پاس روز کی 3 منٹ نہیں ہے۔ اتنی اسلامی بہنیں صبح سے لے کر رات تک اپنے مطلب کے مصروفیات میں ہوتی ہیں، چلے موقع نکال کر نماز بھی پڑھتی ہیں، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ اسلامی بھائی کاروبار کرے، نوکری کرے، جو بھی کرے، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ امام ابن ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بعض اسلاف 2 ماہ میں ایک قرآن ختم کرتے، اور بعض 1 ماہ میں، بعض 10 روز میں، اور بعض 8 روز میں، اور اکثر 7 روز میں قرآن ختم کرتے۔ نیز بعض 6 راتوں، اور بعض 5 میں، اور بعض 4 اور اکثر 3 راتوں میں ختم کر لیتے، بعض 2 راتوں میں، اور بہت سے شب و روز میں ختم کر لیتے۔ کچھ حضرات شب و روز میں 2 ختم کر لیتے، اور کچھ حضرات شب و روز میں 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان معمولات پر کاربند چند حضرات کے نام بھی لکھے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ سب سے زیادہ ختم قرآن کی جو تعداد ہم تک پہنچی ہے وہ شب و روز میں ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا ثابت ہے۔ کیسے پڑھتے تھے قرآن، کتنا ان کو قرآن سے محبت، شوق، یاد اور تلاوت لطف ہوتا تھا۔ 8 قرآن ختم کر لینا ایک دن کے اندر، یہاں 8 آیتیں نہیں پڑھ سکتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین اور محبوب مشغلہ جو آپ کی عادت مبارکہ تھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا تھا۔ تلاوت قرآن میں آپ کے مختلف معمولات تھے۔ آپ 7 روز میں بھی قرآن کا ختم فرماتے تھے، ایک شب میں بھی پورا قرآن پڑھتے، اور ایک رکعت میں بھی پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی شب تلاوت قرآن کا آغاز فرماتے اور خمیس یعنی شب جمعرات کو ختم فرما دیتے۔ آپ قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کرتے، آج بھی 7 منزلیں ہمارے پاس، قرآن پاس 7 منزلوں میں تقسیم ہے، 7 منزلوں میں تقسیم کرتے، پھر اس کی تفصیلات بھی لکھی گئی ہیں۔ آپ کو قرآن کی تلاوت سے بے حد محبت تھی اور کثرت سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سر پر اتنا بڑا خلافت کا معاملہ ہو، اتنی بڑی سلطنت ہو، اتنی بڑی حکومت ہو، اتنے امور خلافت ہو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کے لیے اتنا وقت نکال لینا، یہاں تک کہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تو آپ کی اہلیہ کہہ رہی تھی کہ تم انہیں شہید کرو یا چھوڑ دو، مگر یہ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ اتنا وہ بلوائیوں کا اور اتنی سورش تھی اور اتنا ٹینشن تھا، اس کے باوجود یہ کیفیت تھی کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ شب بھر تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اور ایک رکعت میں پوری قرآن کی تلاوت کر دیتے۔ ایک اور بزرگ لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد قیام فرمایا اور مکمل قرآن ایک رکعت میں پڑھا دیا، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ عبد الرحمن بن عثمان التیمی سے بھی اس حدیث میں اسی طرح منقول ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے قرآن سے متعلق، فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کتاب اللہ سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن اور رات گزر جائے اور میں قرآن مجید میں نگاہ نہ کروں۔ ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی، بہت سی چیزوں کا مطالعہ بھی کیا، نہیں کیا تو قرآن کا نہیں کیا۔ ہمارے گویا کہ روز کی مطالعے کے نصاب میں بھی قرآن کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کچھ ہی دیر کے لیے صحیح،
میں کہتا ہوں 5-7 منٹ ہی کے لیے صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے سب بھائیو، قرآن تو کھولو یار، قرآن تو کھولیں، قرآن پڑھے تو صحیح. اور بھی بہت ساری دینی کتابیں موجود ہیں. اب نفلیں بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا ماشاءاللہ، دیگر عبادت بھی کرنی چاہیے، نفلیں بھی پڑھنی چاہیے. اللہ نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے. عبادتیں، ریاضتیں اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. انہی عبادتوں، ریاضتوں اور اچھے اعمال، عمدہ اعمال، جنتی اعمال، ثواب والے اعمال، اللہ کا قرب پانے والے اعمال، تزکیہ نفس والے اعمال، قلب کی گندگی دور کرنے والے اعمال میں ایک اہم و بنیادی ترین عمل جو اللہ عز و جل کو پسند، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس عمل میں کثرت کے ساتھ پایا جانا، اسلاف، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کا کثرت کے ساتھ اس عبادت میں پایا جانا، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا دن گزر گیا، صبح سے لے کر رات ہو گئی، ہم سو گئے، پورا دن گزر گیا، آپ نے دنیا کے بہت سارے کام کیے، نہیں کیا تو میرے رب کے کلام کی تلاوت نہیں کیا آپ نے، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھتے. یہ کیسے چلے گا کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں؟ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.